our Pir o Murshid, Qibla o Kaaba, Hazrat Hafiz Muhammad Ibrahim Khushtar Sahib Maddazillahu al-Ali to address you. الحمدللہ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ونبیہ ورسولہ وکریمہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ تعالی علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا نبی اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، سنی رضوی سوسائٹی انٹرنیشنل برانچ کے عزیزان گرامی قدر، صدر، سیکریٹری، اراکین، دین کی خدمت کرنے والوں، مذہب حق، اہل سنت و جماعت کے کاروان میں ساتھ ساتھ چلنے والوں، ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک ماہ پہلے اسی ایوان میں شہنشاہ بغداد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس صدی میں سچا اور پکا غلام امام احمد رضا قادری، امام اہل سنت و جماعت، اس صدی کے مجدد دین و ملت کا عرس سراپا قدس ہوا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اگر کسی شخص کے یہاں مسلسل مہمانوں کی آمد شروع ہو جائے تو اسے سوچنا پڑتا ہے کہ اس دور میں جب قیمتیں بڑھ رہی ہیں، کاروبار افیکٹڈ ہے، تو پھر یہ مہمانوں کا ہجوم قابل غور، قابل فکر ہوتا ہے. لیکن اندازہ تو کیجیے، جن کے کھانے پینے کا اور دنیا کی زندگی کا میٹیریل ورلڈ ہو یا ہیئر آفٹر ورلڈ ہو، دس ورلڈ ہو یا دیٹ ورلڈ ہو، ہوم سروس ہو، انٹرنل سروس ہو یا ایکسٹرنل سروس ہو، جس نے ساری سروس کو اللہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے کانٹیکٹ کر رکھا ہو،
آپ سوچئے تو صحیح، اس کی زندگی زندگی ہے. اور یاد رکھو ایسے شخص کی موت بھی یقیناً موت ہوگی، اور ایسی موت ہوگی کہ جس پر زندگی رش کر سکتی ہے. عرض یہ کر رہا ہوں کہ سنی رضوی سوسائٹی انٹرنیشنل لوڈین برانچ کے اراکین کتنے خوش نصیب ہیں کہ ابھی ابھی عرض سراپا کچھ ہوا. اور پھر جانتے ہو اگر لائن سیدھی ہو، کانٹیکٹ اگر کریکٹ ہو، تو یاد رکھو اگر شیخ کے دامن کو تھاما ہے اور پیرے طریقت کا ہاتھ اگر ہاتھ آ گیا ہے، تو پھر یہ ممکن نہیں کہ آقاؤں کو بھولا جائے. امام احمد رضا کا فیضان ایسا ہوا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ 353 یہ مکان نہیں رہا بلکہ خانقاہ قادریہ رضویہ بن گیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ اہتمام اور یہ نشست اور یہ اسٹیج کسی دنیاوی مہمانوں کے لیے نہیں ہے، کسی برادری کے کاموں کے لیے نہیں ہے، صرف اور صرف امام احمد رضا شہنشاہ بغداد سید الشیخ عبد القادر جیلانی اور آقاؤں کے آقا مولاؤں کے مولا رسولوں کے رسول نبیوں کے نبی، وہ نبی جو نبیوں کے بھی نبی ہیں، وہ رسول جو رسولوں کا بھی رسول ہے، وہ محبوب جو خود اللہ کے محبوب ہے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کے لیے، ان کے کام کے لیے، ان کی شریعت کے لیے اور آقاؤں کی طریقت کے لیے اس ایوان کو سلیکٹ کر لیا گیا، منتخب کر لیا گیا. یہی وجہ ہے کہ ابھی عرس قادری رضوی کے بعد آج عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جشن منایا جا رہا ہے. میرے دوستو یہ موضوع، یہ سبجیکٹ اتنا بڑا سبجیکٹ ہے اور اتنا کمپرہنسو ہے. آپ نے کبھی سوچا، آپ نے کبھی غور کیا دنیا میں بہت سی کانفرنس آپ کی نگاہوں سے ہو سکتا ہے کہ گزری ہو. آج کی ساری دنیا ویڈیو کی دنیا ہے، ٹی وی کی دنیا ہے، انفارمیشن کی دنیا ہے، سیاست کی دنیا ہے. ایک چہل پہل ہے سارے عالم میں، لوگوں کی گیدرنگ ہو رہی ہے، لوگوں کا آنا جانا ہے، کانفرنس ہو رہی ہے. لیکن ایسی کانفرنس آپ نے کبھی، ظاہر ہے کہ ہم کیا دیکھ سکتے ہیں، نہ کبھی دیکھی نہ سنی. یہ انسانوں کی بات نہیں ہے، یہ جنوں کی بات نہیں ہے، یہ زمین پر رہنے والے اور چلنے پھرنے والوں کی بات نہیں. وہ لوگ جو عرشی ہیں بلکہ عرشیوں سے بھی اعلیٰ اور افضل ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے سلیکٹ ہیں، سلیکٹڈ ہیں، الیکٹڈ ہیں، نبی محترم ہیں، رسول مکرم ہیں، یعنی 1,24,000 about 124,000 about prophets, apostles، 1,24,000 تقریباً نبیوں کو رب کریم نے اپنی بارگاہ میں، اپنے اسپیشل چیمبر میں 1,24,000 نبیوں کو ان کی مقدس سول اور روح کو بلایا. کس لیے؟ میرے دوستو، نہ زمین نے یہ خبر اس سے پہلے ایسی سنی، نہ آسمان نے عرش نے یہ دیکھا کہ 1,24,000 نبیوں کی آمد کا موضوع یہ تھا
اسپیشل گیدرنگ تھی، اور اس گیدرنگ کو پیراڈائز خود کریٹر کر رہا تھا، خود رب کریم کر رہا تھا، مالک کر رہا تھا. اور وہ کیا موضوع کیا تھا؟ موضوع یہ تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برتھ، حضور کی آمد، حضور کی تشریف آوری. میرے عزیزو، میرے دوست، بات واضح ہے اور بالکل صاف ہے، اور اس میں کوئی ہیجیٹیشن نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی ہیجیٹیشن نہیں. بات کلیئر ہے، صاف ہے کہ اگر یہ دنیا نہ ہوتی تو کیا معاذ اللہ رب کریم کو کوئی نقصان تھا؟ معاذ اللہ. ظاہر ہے وہ رب ہے، مالک ہے، واحد ہے، فرد ہے، صمد ہے، بے نیاز. یہ دنیا نہ ہوتی تو پھر اسے کیا؟ اور اگر یہ دنیا ہو گئی تو کیا اس سے کوئی اس کو فائدہ ہے؟ معاذ اللہ. رب کریم فائدے سے، نقصان سے پاک ہے. مسلمانوں، مائنڈ کو یوز کیا کرو، اور یہ ملاؤں کی باتوں کا خیال آپ نہ کیا کریں. یاد رکھو، کوئی سارا قرآن سر پر رکھ کر کے آ جائے اور حدیثوں کا سارا مجموعہ سینے پر، بلکہ یہ قرآن و حدیث کی بات میں کر رہا ہوں، صرف یہی نہیں بلکہ سنو، ایمان اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے، اتنا قوی ہونا چاہیے، فیتھ ایسا ہونا چاہیے کہ اگر قبر سے ڈیڈ باڈی، چاہے وہ والد محترم ہو، چاہے وہ والدہ ہو، کوئی بھی ہو، بہرحال شیطان ہر روپ میں آ سکتا ہے، اگر سامنے آ جائیں اور نبی محترم کے خلاف، مذہب حق، اہل سنت و جماعت کے خلاف اگر کوئی بات کرے تو بغیر سوچے سمجھے ڈائریکٹ وے میں یہ سمجھ لو کہ یہ ماں نہیں، باپ نہیں، شیطان ہے. میرے دوستو، ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اگینسٹ آف ہز ریسپیکٹ، اگینسٹ آف ہز لو. میرے دوست، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لسن ون ورڈ، ایک لفظ بھی ہم سننا نہیں چاہتے. آپ نے دیکھا یہ 1,24,000 کا سبجیکٹ کیا تھا؟ صرف یہ تھا کہ نبی محترم کی آمد کی خبر رب کریم دے رہا ہے. اور یاد رکھو، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے نبی محترم کو یہ مقام عطا فرمایا. اس میں کسی کی مونوپولو نہیں ہے، اس نے دیا، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، جس کو جو چاہے وہ عطا فرما دے. اور میرے دوستو، اس نے نبی محترم کو یہ مقام عطا فرمایا. اب جب دینے والا دے رہا ہے اور دینے والے نے سب کچھ دیا تو معلوم نہیں یہ دوسرے لوگوں کو کیوں تکلیف پیدا ہوتی ہے. اور یاد رکھو، یہی پرابلم مکہ اینڈ کمپنی سے لے کر آج تک وہ نبی محترم کی صداقت کے قائل تھے. وہ جانتے تھے کہ ریسپیکٹڈ ہیں، الیکٹڈ ہیں، سلیکٹڈ ہیں. میرے دوستو، ان کے کیریکٹر میں انہیں کوئی شبہ نہیں تھا، ان کی لائف میں کوئی شبہ نہیں تھا. بات صرف میرے دوستو چیئر کی تھی، بات کرسی کی تھی، بات اس کی تھی کہ یہ بڑے ہو جائیں گے تو ہماری بڑائی کہاں جائے گی. لیکن ظالموں نے سوچا نہیں کہ نبی محترم کی بڑائی میں کائنات کی بڑائی ہے، نبی محترم کی عزت میں سارے عالم کی عزت ہے. اے کاش یہ راز اور یہ سیکرٹ یہودیوں کو اگر معلوم ہو جاتا، عیسائیوں کو معلوم ہو جاتا،
دنیا کو معلوم ہو جاتا تو ساری دنیا نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاؤں اور پاؤں کے نیچے جو مٹی ہے اس کا سرما بنا دی. پھر اس گیدرنگ میں صرف یہی نہیں کہ حضور کی آمد کی خبر دی گئی بلکہ ان سے وعدہ لیا گیا، پرومس لیا گیا نبیوں سے. اور رب کریم نے فرمایا کہ اگر میرا نبی آ جائے تو پھر دیکھو نبی کی شان یہ ہوگی کہ وہ تصدیق فرمائیں گے کہ وہ ان کی تصدیق پر ساری تصدیق ہے. وہ بولے تو خدا کی قدرت بولتی ہے، وہ تصدیق کرے تو اسی تصدیق کا نام ایمان ہے. منہ سے کچھ بھی آدمی بولتا رہے، لیکن میرے دوستو جاننا اور چیز ہے، ماننا اور چیز ہے. جاننا صرف ایمان میں نہیں ہے، ماننا ضروری ہے. میرے نبی کو کون نہیں جانتا؟ ساری کائنات جانتی ہے، لیکن کیا اس جاننے سے وہ ایمان اور یقین والے ہو گئے؟ میرے دوستو جاننے والا گھر کا آدمی ہو اور نہ مانے تو وہ غیر ہے، اور میرے دوستو جاننے والا اگر باہر کا آدمی ہو اور وہ مانے تو وہ اپنا ہے. ایمان اور یقین میں محمد الرسول اللہ نے ہمیں جو فارمولہ دیا ہے برادر، شپ جو ہمیں دی ہے وہ یہی تو کہ ایمان اور یقین کے رشتے میں ایسٹ کو ویسٹ سے، ساؤتھ کو اور میرے دوستو نارتھ سے ملا دیا. اس گیدرنگ میں پھر یہی نہیں بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ اے نبیو، اگر تمہیں ان کا زمانہ مل جائے تو یاد رکھو تمہارے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ لَتُؤْمِنُنَّ. اب آپ خیال فرمائیے کہ یہ صیغہ جو ہے واحد حاضر کا، اور وہ بھی نون ثقیلہ کے ساتھ قرآن عظیم نے استعمال کیا، اور کس کے سامنے؟ پیغمبروں کے سامنے. صرف یہ نہیں کہا گیا کہ آپ ایمان ان پر لے آئیں، بلکہ ضرور ضرور بڑی تاکید کے ساتھ، بڑے زوروں میں، سینٹنس بڑے زور کا ہے، اور پھر ان پر ایمان بھی لانا اور پھر ان کی مدد بھی کرنا. اے مسلمانوں سوچو، یہ نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہے. آج خدا کا شکر ہے یہ سنی رضوی سوسائٹی انٹرنیشنل لوڈین برانچ کو اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ جشن عید میلاد النبی اور جشن حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ منایا جا رہا ہے. اچھا، یہ جشن غوث العظم اور جشن عید میلاد النبی آپ جانتے ہیں اصل میں ہم بھکاری ہیں، اور ظاہر ہے کہ جس در سے جس کو ملتا ہے وہ اس در کی بات کرتا ہے. جو یہ کہتا ہے کہ نبی نہیں دیتے وہ صحیح کہتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ نبی سے کچھ نہیں ملتا وہ صحیح کہتا ہے. کیوں؟ کہ ایسے لوگوں کو نبی کچھ نہیں دیتے اور نبی کے در سے کچھ نہیں ملتا. میرے دوستوں، اپنوں کو دیا جاتا ہے، غیروں کو نہیں دیا جاتا. دوستوں کو دیا جاتا ہے، دشمنوں کو نہیں دیا جاتا. جو یہ کہتا ہے کہ نبی دیتے ہیں، یقیناً نبی اس کو دیتے ہیں، کیونکہ اس کو ملتا ہے تو اقرار کرتا ہے. جس کو ملتا نہیں وہ کیسے کہے گا ہمیں ملتا؟ سنو امام محمد رضا کی بولی میں سنو. اللہ اللہ عرض کرتے کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے. یہ کنٹینیو مانگیں گے مانگے جائیں گے. اللہ اکبر. ہماری مانگ میں کوئی کمی نہیں، مانگے جائیں گے. مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. یہ میرے دوستو دعویٰ ہے. کیوں مانگیں گے؟
سرکار سے مانگے جائیں گے برابر کنٹینیوسلی. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے. کیوں کہ سرکار میں نالا ہے, سرکار میں نالا ہے, نہ حاجت اگر کی ہے سرکار میں نالا ہے. میرے دوستو وہاں تو یس ہے, نو نہیں ہے. اور پھر وہاں if اور دیر اور دس یہ سب کچھ نہیں ہے, if وغیرہ نہیں ہے. میرے دوستو یہ if اور کنڈیشن وہاں ہوتا ہے جہاں آدمی کے پاس کچھ نہ ہو. کنڈیشن وہاں ہوتا ہے جہاں آدمی کے پاس شارٹیج ہو. کنڈیشن وہاں ہوتا ہے جہاں آدمی کمزور ہو. لیکن دینے والے نے سب کچھ دیا, تو جب سب کچھ دیا تو اے لینے والوں مانگنے والوں تم آؤ گے. اور سرکار میں نالا ہے نہ حاجت اگر کی. اور پھر امام محمد رضا. میرے دوستو یہ جو میں 25 سال سے امام محمد رضا کی بولی بول رہا ہوں وہ اسی وجہ سے تو کہ بات میرے دوستو بنتی نہیں. سرکار کی رسالت یونیورسل ہولی پروفیٹ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گریٹنس پر جب بات ہوگی تو پھر وہ امام محمد رضا وہ کہتے ہیں کہ حضور کی شخصیت کیا ہے. یاد رکھو آپ کسی آدمی کو جب تک اس کی جو ورچوز اور کوالیفیکیشن ہے جب تک آپ اس کو ریکگنائز نہیں کریں گے تو اس وقت تک صحیح طور پر آپ اس کی تعریف نہیں کر سکتے. ریکگنائز کیجئے. ایک پرائمری کا طالب علم ہو تو پرائمری کی بات کیجئے, اگر وہ گریجویٹ ہو پی ایچ ڈی ہو تو اس کی وہ بات کیجئے. سب سے پہلے نبی کے لیے یہ ضروری ہے, نبی کے بعد میں ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ نبی ہیں کون, محمد رسول اللہ کا مقام کیا ہے. سنو امام محمد رضا سے سنو. عرض کرتے کہ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا. دیکھو ایک شعر میں اور سبحان اللہ کیا بات فرما دی. کہتے کہ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا, نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا, نہ کسی کو ملے نہ کسی, ان فیوچر نہیں مل سکتا, ان فیوچر کسی کو نہیں مل سکتا اور ان پاسٹ کسی کو نہیں ملا. وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا, نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا, کہ کلام مجید نے کھائی شاہ. کہ دیکھو دعویٰ ہوا اور اس پر پروف ہے کہ کلام مجید نے کھائی شاہ. تیرے شہر و کلام بقا کی قسم, کہ کلام مجید نے کھائی شاہ. تیرے شہر و کلام بقا کی قسم. تو یہ تو ان کا مقام ہے. اور پھر میرے دوستو عرض کیا کہ حضور کے پاس کیا کیا ہیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب کچھ دے رہے ہیں, تو وہ کیوں؟ عرض کرتے ہیں کہ دوسرے مقام پر کہ ان کو تملیک ملیک الملک سے, دیکھیں کتنا سینٹنس, دیکھیں کہ ان کو تملیک ملیک الملک سے. اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مالک ہیں, کونین کے مالک ہیں, یہ ماسٹر آف یونیورس ہیں, لیکن یہ ماسٹر اور مالک خود نہیں ہے, اللہ نے ان کو بنایا. ان کو تملیک ملیک الملک سے, ملیک الملک جو سارے جہان کا مالک اور بادشاہ ہے, اس کے بنا دینے سے محمد رسول اللہ مالک عالم ہے. ان کو تملیک ملیک الملک سے مالک عالم کہا پھر تجھ کو کیا, مالک عالم کہا پھر تجھ کو کیا. میرے دوستو سبحان اللہ کیا انداز ہے کہ ہم محمد رسول اللہ کو مالک عالم کہتے ہیں. میرے عزیزوں میرے دوستو یہ میرا موضوع نہیں ہے اور میں ایسی باتیں کرتا بھی نہیں, لیکن اب عجیب بات ہے کہ ایک آدمی اپنے مکان کا تو مالک ہو سکتا ہے
ایک آدمی اپنی دکان کا مالک ہے، ایک آدمی اپنی فیکٹری کا مالک ہے، تو کیا ہم جو لوگوں کو مالک کہتے ہیں تو کیا عقیدہ ہے ہمارا؟ بھائی ہم جن لوگوں کو مالک کہا جاتا ہے، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں ماسٹر ہوں، میں مالک ہوں، تو وہ کیا اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں؟ معاذ اللہ، کوئی بھی خدا نہیں سمجھتا۔ تو میرے دوستو، ایک شخص فیکٹری کا مالک ہو سکتا ہے، ایک شخص مکان کا مالک ہو سکتا ہے، ایک شخص دکان کا مالک ہو سکتا ہے، تو یاد رکھو محمد الرسول اللہ کو رب کریم نے دونوں جہان کا مالک بنا دیا۔ اگر یہ مالک ہونا صحیح ہے خدا کی عطا سے، تو وہ بھی مالک ہونا صحیح ہے خدا کی عطا سے۔ یہ بھی خدا کی عطا سے مالک ہے تو وہ بھی خدا کی عطا سے مالک ہیں۔ جس کو اللہ نے جتنا دیا وہ اسی کا مالک ہے۔ آپ کو ایک مکان ملا، آپ ایک مکان کے مالک ہیں، آپ کو ایک دکان ملی، آپ ایک دکان کے مالک ہیں۔ میرے دوستو، پرائم منسٹر جو ہے وہ اپنے اختیارات کے اعتبار سے اپنے ملک کے اندر پرائم منسٹر ہوتا ہے، کنگ ہوتا ہے، لیکن میرا آقا دونوں جہان کا مالک و مختار ہے، اور رب کریم نے انہیں مالک و مختار بنا دیا ہے۔ ان کو تملیک ملیک الملک سے مالک عالم کہا، پھر تجھ کو کیا؟ اور پھر اسی موضوع پر امام احمد رضا کا قلم چلا۔ اور یاد رکھو، جہاں علماء زمانہ، فقہائے زمانہ، زمانے کے ریسرچر، زمانے کے علماء، فقہا، علامہ، جہاں قلم ان کا رکتا ہے، امام احمد رضا کا قلم وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ سنو، ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ حاکم حکیم داد دوا دیں یا کچھ نہ دیں، حاکم حکیم داد دوا دیں یا کچھ نہ دیں۔ مجسٹریٹ میرے دوستو جسٹس دے سکتا ہے، جی مجسٹریٹ جج جسٹس دے سکتا ہے، حکیم اور ڈاکٹر دوا دے سکتا ہے۔ امام احمد رضا کہتے ہیں کہ ظالموں، جج جو ہے وہ جسٹس دے سکتا ہے، اور ڈاکٹر جو ہے دوا دے سکتا ہے، اور یہ کچھ نہ دے۔ اللہ کے رسول تم کس کو مانتے ہو؟ رسول ہے وہ کون؟ رسول کی شان کیا ہے؟ رسول کا اسٹیٹس کیا ہے؟ جب تک تم رسول کے اسٹیٹس پر یقین نہیں کرو گے، عقیدہ نہیں رکھو گے، ایمان نہیں لاؤ گے، تم مومن نہیں ہو سکتے۔ حاکم حکیم داد دوا دیں یا کچھ نہ دیں، او بے خبر یہ مطلب کس آیت خبر کی ہے؟ اے بے خبر، یہ کون سی آیت میں یہ لکھا ہوا ہے اور کس خبر کی ہے؟ یہ کون سی حدیث میں یہ بات لکھی ہوئی ہے؟ اور میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ لینے دینے والی جو بات ہے، سبحان اللہ، امام محمد رضا نے ایک قدم آگے بڑھایا اور ہم قادریوں کے لیے عجیب بات فرما دی۔ اللہ اللہ، وہ عرض کرتے ہیں سبحان اللہ کہ خدا سے لے لڑائی وہ ہے موتی، خدا سے لے لڑائی وہ ہے موتی۔ اے لوگوں، خدا دینے والا ہے۔ ہم سنی کہتے ہیں کہ خدا دیتا ہے۔ خدا نے نبی کو بھی دیا، رسول کو بھی دیا، ہمارے آقا کو بھی دیا، اور ہمیں بھی وہی عطا فرماتا ہے، لیکن کیسے؟ خدا سے لے لڑائی وہ ہے موتی، خدا سے لے لڑائی وہ ہے موتی، نبی قاسم ہے تو موصل ہے یا غوث۔ قاسم اور موصل، یہ لفظ موصل سے کتنا فائدہ اٹھایا ہے۔ فرمایا کہ اللہ دینے والا ہے، نبی تقسیم کرنے والے ہیں، اور غوث اعظم پہنچانے والے ہیں۔ ڈسٹریبیوٹر، ڈسٹریبیوٹر، اللہ یہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، نبی قاسم ہے تو موصل ہے یا غوث، اللہ اکبر۔ نبی تقسیم کرنے والے ہیں، اور غوث اعظم، اور پھر غوث اعظم ایسے وہ خود فرماتے ہیں کہ مانگو۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، یہ ان کے نانا جان کا ان پر کرم ہے۔ تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو جشن ولادت ہے اور جشن عید میلاد النبی ہے، میرے عزیزوں، میرے دوستو، یہ سنت الہیہ ہے۔ رب کریم نے اپنے نبی کو پیدا کرنا چاہا تو ساری کائنات کو پیدا کرنا، اور آپ جانتے ہیں، یہ بات آپ کو بھی معلوم ہے
کہ اگر ہم نہ ہوتے تو کچھ اور ہوتا، زمین نہ ہوتی تو کچھ اور ہوتا، آسمان نہ ہوتا تو کچھ اور ہوتا، کائنات نہ ہوتی تو کچھ اور۔ اس کا ہونا ضروری نہیں، لیکن یہ بات آپ جانتے ہیں کہ اگر آمنہ کے لال نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ اور پھر یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا بھی کیا، پیدا کر کے اور پھر اللہ اکبر ایسا نبی ارشاد فرماتے جانتے ہو میں کون ہوں؟ یقیناً بظاہر عالم وجود میں اپنی باڈی کے ساتھ میں مکے میں جلوہ آورا ہوا، لیکن میری نبوت کی شان یہ ہے کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین بین الروح والجسد او کما قال، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ میرے عزیزوں میرے دوستو، جب انسان کا مزاج بگڑتا ہے، ایمان جب خراب ہوتا ہے تو مزاج ہی بگڑ جاتا ہے۔ وہ ادھر ادھر کی بات لوگ کرتے ہیں، بھائی اس حدیث کو دیکھو تو صحیح، ارے انسانیت کا سلسلہ، آدمیت کا سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوا، تو حضور فرماتے ہیں اس وقت بھی نبی تھا تو کیا تھے حضور؟ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اس وقت حضور آدمی تھے، کیونکہ ظاہر ہے کہ آدمی تو حضرت آدم علیہ السلام سے آدمیت کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ میرے عزیز اس کا بھی جواب حدیث یہ دیا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نبی کے نور کو پیدا کیا، اور یہی نور کا جلوہ تھا آدم علیہ السلام کی پیشانی میں، وہی نور جی، حضرت نوح کی کشتی میں وہی نور، حضرت شیش کی تخلیق میں وہی نور، حضرت ابراہیم کی آگ میں گلزار بن رہی ہے وہی نور۔ جہاں دیکھو گے نہیں تیرے جلوے میں یک رہی، کہیں نور ہے کہیں نار ہے، وہی ایک جلوہ ہے جو ہر جگہ اپنے اپنے مقام کے اعتبار سے نظارہ دکھا رہا ہے۔ میرے عزیزوں میرے دوستو، عرض یہ کر رہا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما ہوئے۔ اب بہت مختصراً عرض کرتا ہوں کہ یہ بار بار ہم لوگ جشن عید میلاد النبی الحمدللہ اس لیے مناتے ہیں کہ ہم اس نعمت کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کتنی بڑی عظیم نعمت تھی۔ نبی یہ چاہیں کہ ہم سرکار کی امت میں ہو جائیں، نبی ان کی غلامی کا دعویٰ کرے تو تم تو غلام ہو، تمہیں تو سب کچھ نبی محترم نے دیا، اس لیے مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ کیونکہ مجدد ہے اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ صاحب یہ مانگیں گے مانگے جائیں گے، یہ کیا انداز ہے؟ تو کہتے ہیں سرکار ہم غلاموں میں طرز ادب کہاں، سرکار ہم غلام، یا رسول اللہ آپ جو کہتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے، یہ ادب کہاں؟ بس ہم کو تو بس یہی، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے، ہم کو تو بس تمیز، یا رسول اللہ بس مانگنے کی ہمیں تمیز ہے، مانگنے کا ہمیں اسٹینڈ ہے اور مانگنے کا ہمیں ذوق ہے۔ میرے عزیزوں میرے دوستو، حضور دنیا میں تشریف فرما ہوئے۔ اب آئیے میں آپ کو ایک بات عرض کروں، آج کا مسلمان، یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اور اب بھی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جب کسی کی کاپی ہوتی ہے، کسی کو جب فالو کیا جاتا ہے، کسی کی کاپی ہوتی ہے، اور میرے عزیزوں میرے دوستو جب کسی کی تقلید ہوتی ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ تقلید کے لیے، کسی کو فالو کرنے کے لیے، کسی کے پیچھے چلنے کے لیے محبت کے بغیر کوئی آدمی فالو نہیں کر سکتا، محبت کے بغیر تقلید نہیں ہوتی۔
حنفی ہو شافعی ہو، امام اعظم ابو حنیفہ اور حضور امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی تقلید ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہمیں یہ رائٹ نہیں کہ ہم امام پر یہ دیکھیں کہ صاحب انہوں نے یہ کیوں فرمایا اور یہ کیوں فرمایا، یہ کچھ نہیں، جو کچھ فرمایا صحیح فرمایا، قرآن اور حدیث کے مطابق فرمایا۔ تقلید بہت ضروری ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آج ساری دنیا کا مسلمان پرابلم میں ہے۔ یہ کوشچن آپ کے دماغ میں ہے، اور ایک مشنری کے لیے، ایک مبلغ کے لیے، سروینٹ آف اسلام کے لیے ضروری ہے کہ قوم کے سامنے وہ ایسا فارمولہ بھی پیش کرے جو قوم اس پر عمل کرے۔ آج ساری دنیا کا مسلمان بے چین ہے۔ ابھی ایک ماہ پہلے میں اسپین، فرانس تو میں جاتا ہی رہتا ہوں، اسپین گیا۔ میرے دوستو، میں نے ان شاہراہوں کو دیکھا، ان راستوں کو دیکھا، پہاڑ کے اوپر سے بنائے ہوئے روڈ کو، سڑک کو بھی دیکھا، ان مجاہدین کے نقش قدم کو سلام کرتا ہوا میڈرڈ سے قرطبہ گیا، قرطبہ سے میرے دوستو الحمرا گیا، الحمرا سے جبرالٹر پہنچا۔ یہ مقامات کیا ہیں؟ یہاں کون آئے؟ کیا ان کے پاس میٹیریل تھا؟ کیا بم اور ہائیڈروجن بم تھا؟ کیا میجورٹی تھی؟ کیا آرمی تھی؟ کیا میرے دوستوں بہت بڑے اسپیکر تھے؟ وہ فرینچ جانتے تھے؟ کیا وہ انگریزی جانتے تھے؟ میرے دوستوں، نہ ان کے پاس انگریزی تھی، نہ ان کے پاس فرینچ تھا، نہ ان کے پاس میٹیریل اور فزیکل طاقت تھی، نہ ان کے پاس گروپ تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن کیا تھا؟ آہا، نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کملی والے پر۔ اے خواجہ غریب نواز، آپ کے پاس کون سا گروپ تھا؟ اے داتا گنج بخش، آپ کے پاس کون سا گروپ تھا؟ اے قاسم سومنات پر حملہ کرنے والے، آپ کے پاس کیا تھا؟ اے طارق ابن زیاد، جبرالٹر پر قبضہ کرنے والے، آپ کے پاس کیا تھا؟ تو سب کا یہی جواب ہوگا کہ ہمارے پاس نبی کی محبت تھی، نبی کی غلامی تھی۔ مسلمانوں، تمہارے پاس ایسٹ بھی ہے، تمہارے پاس ویسٹ بھی ہے، تمہارے پاس آئل ہے، تمہارے پاس ڈائمنڈ ہے، تمہارے پاس گولڈن ہے۔ اے کاش اس کے ساتھ نبی کی محبت بھی ہوتی، اے کاش اس کے ساتھ نبی کی اطاعت بھی ہوتی، اے کاش اس کے ساتھ نبی کی غلامی ہوتی۔ آج کا مسلم ممالک اور مسلم کنگڈم کبھی ایسٹ کی بات کرتا ہے، کبھی ویسٹ کی بات کرتا ہے، کبھی میرے دوستو آرمز کی بات کرتا ہے، کبھی ٹینک کی بات کرتا ہے، کبھی میراج کی بات کرتا ہے کہ صاحب یہ ہوائی جہاز۔ اے کاش ان باتوں کے ساتھ ساتھ ارے نبی محترم کی بارگاہ میں جا کر استغاثہ کرتے اور مانگتے۔ لیکن میرے دوستوں، میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کی بارگاہ سے اس کو ملتا ہے جو اس قابل ہو، جو مانگے۔ میرے دوستوں، جو مانگنا جس کو آتا ہی نہیں، جو مانگنے کا عقیدہ نہیں رکھتا، میرے دوستو، جو مسٹر بش کو خادم الحرمین و شریفین معاذ اللہ بنا رہا ہو اور بنا چکا ہو، تو وہاں نبی محترم آج ساری دنیا کا مسلمان۔ میرے دوستو، صومالیہ میں کیا ہو رہا ہے آپ جانتے ہیں۔ میں ایک قادری فقیر ہوں اور میرا یہ موضوع یہ پالیٹکس بالکل نہیں، لیکن میں شریعت کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، بوزنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ بوزنیا میں آپ کو ویسٹرنائز میرے دوست لوگ آپ کو ملیں گے، انگریزی بولنے والے ملیں گے، ویسٹرن سیویلائزیشن ملے گی، ہر چیز ملے گی، لیکن آپ ان سے پوچھیے، آپ نے انہیں دیکھا نہیں، میں نے دیکھا بھی، میں نے بات چیت بھی کی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، سب کچھ ہے ان کے پاس،
لیکن اسلام کی جو اسپرٹ ہے، یاد رکھو مسلمان پہلے زندہ تھا اس لیے کہ اس کو مرنا آتا تھا. جب سے مسلمانوں نے مرنے کی ادائیں چھوڑ دی، جب سے مسلمان مرنا بھول گیا، اس کو دنیا میں زندہ رہنے کا بھی حق نہیں ہے. میرے عزیزوں، میرے دوستو، ساؤتھ افریقہ کے مسلمانوں، آپ لوگ انگریزی جانتے ہیں، مسلم مومن پیس میکر. آپ سے دنیا کو خطرہ نہیں ہونا چاہیے، کسی قوم کو خطرہ نہیں ہونا چاہیے، کسی نیشن کو خطرہ نہیں ہونا چاہیے. مسلمان دنیا میں خطرہ بن کر نہیں آیا، مسلمان دنیا میں پیس، لو، ریسپیکٹ بن کر آیا. مسلمان نے میرے دوست نیبرہڈ کی تعلیم دی ہے. آج دنیا ہمیں کیا بتائے گی میرے دوستو؟ ہمیں بتانے والے نے 1400 برس پہلے بتا دیا کہ عرب اور عجم میں کوئی اس بنیاد پر کوئی فرق نہیں، کالے اور گورے میں اس بنیاد پر فرق نہیں کہ یہ کالا ہے یہ گورا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جس کی بارگاہ میں ابو جہل، ابو لہب، اتبا شیبہ کو سیج نہیں ملی، لیکن بلال حبشی کو سیج مل گئی، صہیب رومی کو سیج مل گئی، سلمان فارسی کو سیج مل گئی. مسلمانوں نے دنیا کو سیج دی ہے، اور ساؤتھ افریقہ کا مسلمان بھی ہر قوم کو اس کا رائٹ دینے کے لیے تیار ہے. لیکن یاد رکھو، مسلمان یہ نہیں چاہتا کہ اس کا رائٹ کوئی دے لے. مسلمان اپنا رائٹ بھی رکھتا ہے. مسلمان اپنا دین، اپنا مذہب، اپنی فیملی، جان مال، عزت آبرو، مسلمان نے اس ملک میں خدمت کی ہے. اس لیے دوسری قوموں کی طرح مسلمانوں کا حق ہے کہ وہ یہاں رہے اور اس ملک کی ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے. باقی یہ کہ جی وہ یہاں سے وہاں چلے جائیں گے اور وہاں سے وہاں چلے جائیں گے. میرے عزیزوں، میرے دوستو، مسلمان دنیا میں آیا ہے، چلے جانے کے لیے نہیں آیا. مسلمان اس دنیا میں خلیفہ بن کر آیا ہے، حاکم بن کر آیا ہے، خادم بن کر آیا ہے. ادھر سے چلے جاؤ، ادھر سے چلے جاؤ، کہاں جاؤ گے میرے دوستو؟ جہاں جاؤ گے وہیں اللہ ہے، جہاں جاؤ گے وہیں رسول ہے. یاد رکھو، جانے کی بات مت کرو، رہنے کی بات کرو. اور یاد رکھو، ہر ملک کے باس کہ ملک کے خدائے ماں. ہمارے یہاں وطنیت کا تصور کچھ نہیں ہے. ہمارے یہاں تصور یہ ہے کہ وہی ہمارا وطن ہے جہاں ہم اللہ اکبر کی صدا بلند کر سکیں اور یا رسول اللہ کہہ کر رسول اللہ کو پکار سکیں. یہی ہمارا وطن ہے. باقی میرے دوستو، جانتے ہو مکہ بہت محترم ہے، مدینہ بہت محترم ہے، بغداد مقدس بہت محترم ہے. لیکن کیا صرف وہاں کی زمین محترم ہے؟ کیا وہاں کی بلڈنگ محترم ہے؟ کیا وہاں میرے دوستو بڑے بڑے اسٹوریز وہ محترم ہیں؟ یاد رکھو میرے دوستو، چاہے مکہ ہو یا مدینہ، چاہے بغداد ہو یا شام اور سیریا، یاد رکھو احترام صرف اور صرف نبی کی ذات سے ہے. احترام صرف اور صرف نبی کے تعلق سے ہے، نبی کی محبت سے ہے. اور جہاں نبی کی سنت نہیں ہوگی، جہاں نبی کا احترام نہیں ہوگا، تو میرے دوستو ہم زمینوں کو پوجنے کے قابل نہیں ہے، بلکہ ہم تو اللہ کو پوجتے ہیں اور اللہ کے رسول کو مانتے ہیں. میرے عزیزوں، میرے دوستو، اس وقت ساؤتھ افریقہ کا مسلمان سوچتا ہے کہ وہ کیا کرے. میرے عزیزوں، میرے دوستو، پاس کو پیچھے مو کر دیکھو، کیونکہ جہاں جاؤ گے آج میٹیریل ورلڈ ہے، فزیکل ورلڈ ہے، اور میٹیریل ورلڈ میرے دوستو پیس نہیں دے سکتا. میٹیریل ورلڈ ریسپیکٹ نہیں دے سکتا. میٹیریل ورلڈ سیٹسفیکشن نہیں دے سکتا. سیٹسفیکشن، پیس، لو اگر دے سکتا ہے تو نبی محترم کی محبت دے سکتی ہے، اسلام کا جذبہ دے سکتا ہے. طارق ابن زیاد سے پوچھو، اللہ جب اپنی شپ کے اوپر آئے، وہ شپ بھی ہے وہ ادھر رکھا ہے انہوں نے جبرالٹر میں، جب شپ میں آئے تو انہوں نے کہا کہ شپ کو آگ لگا لا. شپ کی ضرورت نہیں، کیونکہ یاد رکھو کسی ملک میں اور کسی شہر میں مسلمان بھاگنے کے لیے نہیں آیا ہے، مسلمان رہنے کے لیے آیا ہے.
مسلمان ایڈمنسٹریٹر ہے، مسلمان کے پاس ایڈمنسٹریشن پاور ہے. اس لیے اس ملک میں آپ ہیں ایز اے ایڈمنسٹریٹر، اس ملک کے ہیں آپ ایز اے سروس مین، ایز اے ٹریڈر. اس لیے میرے عزیزوں میرے دوستوں، جانے کی تو بات ہی نہیں ہے، یہاں رہنا ہے. اور یاد رکھو، خوب یاد رکھو کہ زندگی اللہ کے ہاتھ میں اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. ذرا سوچے تو صحیح، آخر یہ جنگ بدر میں اس کے بیک گراؤنڈ میں کون سا جذبہ تھا جو کام کر گیا؟ جنگ احد میں کو کون سا جذبہ تھا جو کام کر گیا؟ جنگ احد کے لیے سلیکشن تھا، سلیکٹ کیا گیا تھا، کیا جا رہا تھا آرمی کو کہ 2 لڑکے آئے. عرض کیا یا رسول اللہ اس آرمی میں مجھے بھی جانا ہے. سرکار نے فرمایا کہ بیٹے تمہاری عمر کم ہے، ایج تمہارا نہیں اس قابل کہ تمہیں اس گروپ میں، آرمی گروپ میں لے لیا جائے. تو ایک لڑکا پاؤں کے اوپر ذرا لمبا ہو کر یوں اونچا ہو گیا. حضور نے فرمایا کہ اگر تمہاری جو ہائٹ ہے وہ یہاں تک اگر ہو تو ٹھیک ہے. تو ایک بڑا بھائی جو ہے وہ کھڑا ہوا، ذرا پاؤں کے بل پاؤں کے اوپر کھڑا ہوا اور کہا یا رسول اللہ میری ہائٹ اتنی ہے. سرکار نے مسکرا کر، اور یہ کس کے لیے سلیکشن ہو رہا ہے؟ موت کے لیے، مرنے کے لیے، گلا کٹانے کے لیے. ارے جس قوم میں بچوں کا یہ جذبہ ہو تو بتاؤ جوانوں کا کیا جذبہ ہو؟ مائیں بچوں کو پرورش کرتی تھی جہاد کے لیے. آج ہمارے یہاں جذب و جہاد نہیں. ہولی وار میرے دوستو یہ نہیں ہے کہ کہیں بم پھینک دیا اور کہیں ہوائی جہاز کو اڑا دیا اور کہیں بس کو اڑا دیا. یہ تو غنڈہ گردی ہے، یہ ہولی وار نہیں ہے. ہولی وار سے اس کا کوئی تعلق نہیں. ہولی وار میرے دوستو کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا. ہولی وار ہر شخص کو، ہر قوم کو اس کا حق دیتا. یہ کیا ہولی وار ہے؟ دنیا کو بدنام کر دیا گیا. ہولی وار ہے یہ؟ اللہ اکبر. میرے عزیزوں میرے دوستو، ہولی وار ہمارے پیارے نبی نے ہمیں بتایا کہ ملک حاصل کرنا ہو تو سب کچھ حاصل کرو، مگر کس کے لیے؟ اللہ اس کے رسول کے نام کی بلندی کے لیے. بڑا بھائی سلیکٹ کر لیا گیا تو چھوٹا بھائی کہتا ہے یا رسول اللہ یہ جو بڑا بھائی ہے اگر آپ نے اس کو سلیکٹ کیا ہے تو پھر ہماری اور اس کی دونوں کی کشتی ہو جائے. دیکھنا یہ ہے کہ پاور کس کے پاس ہے، طاقت کس کے پاس ہے. میں چھوٹا ہوں ایج میں لیکن ہمارے پاس طاقت ہے. اس لیے ہم دونوں کو لڑایا جائے اور دیکھیں کون کس پر غالب ہوتا ہے اور کشتی میں کون. میرے عزیزوں میرے دوستو، حضور نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے. غیب کی خبر دینے والے، غیب کے جاننے والے رسول کو معلوم تھا کہ یہ دونوں بچے، اللہ اکبر، شہادت سے ان کا چہرہ تمتما رہا ہے اور شہیدوں میں ان کا نام لکھا ہوا ہے. چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے مقابلے میں آیا. چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا کہ دیکھو بھائی تمہارا تو سلیکشن ہو گیا ہے، اب بات ہے میرے سلیکشن کا. تو ہم دونوں ہاتھ ملاتے ہیں ایک دوسرے سے اور یاد رکھو تھوڑی دیر کے لیے تم نیچے ہو جاؤ میں اوپر ہو جاؤں گا. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارا تو سلیکشن ہو گیا ہے، میرا بھی سلیکشن ہو جائے گا. میرے عزیزوں میرے دوستو، دونوں بھائیوں کو سرکار دو عالم نے لیا اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کو انہی دونوں بھائیوں نے نہ مسجد میں نہ بیت اللہ نہ دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ. وہ نمازی تھے مگر نبی کی محبت میں نمازی تھے. وہ حاجی تھے مگر نبی کی محبت میں حاجی تھے. وہ غازی تھے مگر نبی کی محبت میں غازی تھے. چاہے بدر ہو یا احد، چاہے تبوک ہو یا حنین، ہر جگہ نبی کی محبت کام کر رہی تھی. اس لیے وہ عالم پر بھاری تھے. نہ مسجد میں نہ بیت اللہ نہ دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ نہ دیواروں کے سائے میں. نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. میرے عزیزوں میرے دوستو، اللہ ساؤتھ افریقہ کے مسلمانوں کو اور آپ کو شاد و آباد رکھے. ڈریے مت، مسلمان اللہ سے ڈرتا ہے.
کسی سے نہیں ڈرتا، اور پھر آپ، اللہ آپ کا، رسول آپ کے، غوث اعظم آپ کے، تو پھر آپ کیوں کسی سے ڈرے؟ اور باقی رہا بات موت کی، تو ایک ہی بات میں آپ سے عرض کرتا چلوں اور اس کے بعد گفتگو ختم۔ خالد ابن ولید کا وقت آ گیا، لاسٹ ٹائم آ گیا، لاسٹ مومنٹ آ گیا خالد ابن ولید کا، دنیا سے جا رہے اور فرمانے کہ افسوس میری ماں نے مجھے جنا کہ میں بیڈ کے اوپر چارپائی پر اپنی جان دے رہا ہوں، تمنا یہ تھی کہ خدا کی راہ میں میری گردن کٹتی، میں شہید ہوتا، مگر یہ مرتبہ مجھے نہیں ملا۔ حالانکہ خالد ابن ولید انت سیف من سیوف اللہ، اللہ اکبر، جو اللہ کی تلوار ہو۔ اب وہ محدثین فرماتے ہیں کہ وہ شہید کیوں نہیں ہوئے، وہ ایک الگ بات ہے، میں عرض کر رہا ہوں کہ مرتے ہوئے وہ انہوں نے شہادت کو یاد کی، میدان جنگ میں کھڑے ہو جاتے کہ کوئی کافر آئے انہیں شہید کر دے، لیکن وہ سیف اللہ کے سامنے کون آ سکتا ہے؟ میرے عزیزو، میرے دوستو، یاد رکھو مسلمان کو زندگی سے اتنا پیار نہیں جتنا پیار اس کو شہادت سے ہے، کیونکہ زندگی میرے دوستو دم توڑ دیتی ہے اور شہید کبھی دم نہیں توڑتا۔ زندہ رہنے والا مرتا ہے لیکن شہید مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ اس لیے چھوٹے چھوٹے بچوں میں جذبہ جہاد پیدا کرو، شوق شہادت پیدا کرو، اور امن کے ساتھ خبردار، امن اسلام امن کا مذہب ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امن کی تعلیم دی۔ یاد رکھو، جو قوم اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے سپرد کر دیتی ہے، اللہ اس کا حافظ و ناصر ہے۔ آپ کو جشن عید میلاد النبی اور جشن غوث الاعظم مبارک ہو، اور سنی رضوی سوسائٹی کے اراکین، اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کا ایک سینٹر ہو۔ پریٹوریا میں سینٹر کی ضرورت ہے، پلیٹ فارم کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں خدا اس صاحب خانہ اور گھر والے کو شاد و آباد رکھے کہ انہوں نے اس پورے اپنے گھر کو ہی سنی رضوی سوسائٹی کا سینٹر بنا دیا۔ اے پریٹوریا کے مسلمانوں، اٹھو، کام کرو۔ یاد رکھو، جب تک تم اپنوں کو نہیں پہچانو وہ غیر کو نہیں پہچان سکتے۔ جب تک تم نہیں جانو کہ تمہارا دوست کون ہے۔ جانتے ہو جب قرآن مقدس پڑھتے ہو تو کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو یہ شیطان الرجیم پہلے پڑھتے ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد میں پڑھتے ہو؟ شیطان رجیم کو جب جانو گے تو پھر رحمان و رحیم کا پتہ چلے گا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، وقت آ گیا ہے سنیوں کہ آپ کا اپنا ایک پلیٹ فارم ہو اور اپنی ایک جگہ ہو، الحمدللہ، اور مسجد و مدرسہ خانقاہ ہے کہ دربہ ببت قیل و قال محمد۔ رب کریم اس جشن کو آپ کے حق میں، میرے حق میں اور سارے مسلمانوں کے حق میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ رب کریم نے چاہا تو پھر آپ سے نیاز حاصل ہوگا۔ یہ مسافر میرے عزیزوں، میرے دوستوں، موریشس سے جشن عید میلاد النبی میں شرکت کرتا ہوا آپ کے یہاں آیا، اور آپ کے یہاں سے پھر ابھی دوسرے مقامات پہ جا رہا ہے، اور پھر کیپ ٹاؤن، اور کیپ ٹاؤن سے پھر حاضر ہوگا۔ اے رب کریم، دعا کیجئے، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ اے اللہ، جب تک جسم میں رہے، تجھ پہ، تیرے محبوب پہ صدقے میرا ایمان رہے اور میری جان رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔